اور گروپ اتنا بڑا کسی فرقے کا نہیں ہے جو سمجھنے سوچنے والا، اس کی تعلیمات پہ کو سمجھنے والا، اس کے اوپر ویب سائٹ بنانے والا، دین کا سوچ سمجھ کر انکار کرنے والا ہے۔ اس خطرے کا احساس ہے ہمارے علماء اکرام کو؟ اگر ہم بالعموم کہیں تو نہیں ہے، چونکہ ان کی جو مصروفیت ہے، مشغلے ہیں، اسے دیکھیں تو لگتا ہے کہ انہیں پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ دیمک چاٹ رہی ہے آپ کی موجودہ نسل کو۔ یعنی علماء کی کچھ علماء ہیں سیاسی سرگرمیاں ہیں، کچھ علماء ہیں فرقہ اپنے فرقے کی سرگرمیاں ہیں، ادارہ اپنا چلا رہے ہیں، مسجد اپنی چلا رہے ہیں، تو ہر ایک اپنے اپنے کام میں مصروف ہے۔ اگر اس کی طرف توجہ ہوتی تو ظاہر ہے کہ آج میڈیا کا دور ہے، انہوں نے مناظرے فرقہ وارانہ رکھے ہوئے ہیں جو روزانہ نیا اس کا ایپیسوڈ آتا ہے۔ کچھ اب سیاسی بھی ہو گیا، اب تو مطلب ہے کہ فرقہ واریت کے بنیاد پہ سیاسی تنظیمیں بھی بن گئی، ایسے ہی ہے، اور ایک دوسرے کے اسلام مقابلے کی میں۔ کوئی خاص تنظیم نہیں ہے۔ تو اب اگر ہوتا توجہ ہوتی تو الحاد کے مقابلے کے لیے کوئی ویب سائٹ، کوئی پیج، کوئی چیز تو ایکٹیویٹی ہوتی، کوئی مناظرہ ہوتا۔ مدارس میں کورس تو ہوتا کچھ، جی جی، کچھ تو ہوتا نا، بنیاد ہوتی۔ ابھی چند دن پہلے، 2-3 دن پہلے 2 جوان آئے یونیورسٹی سے اور یہی موضوع لے کر آئے کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ سے استفادہ کریں، تو پھر وہ خود بتا رہا تھا وہ جوان کہ میں ملحد تھا اور فلاں کی تعلیمات سے متاثر ہو کر میں خود ایک زمانے میں ملحد رہا ہوں۔ میٹرک کے بعد میں نے علامہ نیاز فتح پوری کی کتاب پڑھی، میں نام لیتا اللہ کے پڑھنا نہ شروع کر دیں، وہ کتاب پڑھ لی تھی میں نے، پھر میں نے کہا کیپٹل پڑھ لیا، اس میں کمیونسٹ ملحد ہو جاتا تھا تو، لیکن پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے میرے لیے صرف 1-1.5 سال کے اندر وارث کی دعائیں، لیکن میں وہ سال یاد کرتا ہوں کہ اگر مجھے اللہ تعالیٰ کا خاص کرم نہ ہوتا تو میں جوانوں کو دیکھتا ہوں علامہ صاحب ان کو اس وقت تو اور زیادہ بری حالت ہے نا۔ آپ کے زمانے میں میڈیا اس طرح نہیں تھا، آپ کے زمانے میں کوئی ملحدانہ بات بڑے مشکل سے چھپ کے پردوں میں پہنچتی تھی آپ تک، آپ تو کھلی عریان پہنچتی ہے، ہر ایک تک پہنچتی ہے۔ تو ان جوانوں سے میں نے پوچھا کہ آپ، ایک تو وہ زیادہ مائل تھے بتانے میں کہ میں الحاد سے پھر مسلمان کیسے ہوئے، میری زیادہ دلچسپی یہ تھی کہ آپ ملحد کیسے ہوئے، تو میں اسے بار بار اس طرف لے آتا تھا کہ آپ ملحد کیسے ہوئے، کیا وہ عوامل بتاؤ جن سے متاثر ہو کے آپ نے، تو اس نے گنے اور وہی تقریباً بالعموم ہیں۔ ان میں سے ایک بڑا عامل اس نے یہ تھا کہ جب ہمارے ذہنوں میں سوال اٹھتے ہیں، یونیورسٹیوں کے پروفیسرز ہیں، لیکچررز ہیں، سیکولر لوگ ہیں، دین کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، قرآن کے بارے میں شبہات اٹھاتے ہیں، ہم پھر اپنے علماء کی طرف رجوع کرتے ہیں، ان کی طرف سے ہمیں کوئی قانع کنندہ تسلی بخش جواب نہیں ملتا۔ یہ بات کو یا سنتے ہی نہیں ہیں، یا گول مول کر دیتے ہیں، یا فوراً ہی فتویٰ لگا دیتے ہیں کہ تم تو دین سے نکل کے جا رہے ہو، تم فلاں ہو۔ تو ایک تو بڑی، یعنی یہ ان جوانوں نے بتائی یہ بات کہ ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے علماء اس موضوع کی طرف متوجہ نہیں ہیں، دین کی تشریح اس طرح سے کرتے ہیں جس سے مزید کنفیوژن پیدا ہوتی ہے۔ یعنی یا تو شبہات کے جواب نہیں ہیں ان کے پاس۔ ہم تاریخ میں دیکھیں بڑے بڑے جید علماء اس زمانے کے، ان کا واحد کام ہی یہی ہوتا تھا کہ وہ جو بھی ان کے زمانے کا دانشور ہے، کوئی بھی ہے شبہ رکھتا ہے تو وہ آ کر اس سے پوچھے اور جواب دیتے تھے اور تسلی کرواتے تھے وہ اس کی۔ ائمہ اہل البیت علیہ السلام کے مناظرات ہیں، ایک پوری کتاب ہے الاحتجاج کے نام سے، جو ائمہ اطہار علیہ السلام کے مناظرات ہیں، اس میں زیادہ تر دہریوں کے ساتھ ہیں، ملحدوں کے ساتھ ہیں، ابن ابی الاوجاع و فلاں فلاں ان کے ساتھ ہیں یہ، یعنی وہ لوگ جنہوں نے باقیوں کو عاجز کیا ہوا تھا علماء کو، جب اہل البیت کے سامنے آتے تھے لاجواب ہو جاتے تھے یہ۔ تو اہل البیت نے یہ ایک اہم شعبہ رکھا ہوا تھا، زندقہ و الحاد کا، شبہات کا جواب، ورنہ آپ اپنے لوگوں کو تو بچا نہیں سکتے، پہرا تو نہیں لگا سکتے آپ، کوئی ایک شبہ ان کو متاثر کر دیتا ہے۔ کئی عوامل ہیں اس الحاد کے فروغ کے جو پاکستان کے اندر ہو رہا ہے۔ ایک تو یہ کہ نفسیاتی مسائل ہیں، چونکہ ہماری قوم کے اندر ایک نفسیاتی مشکل یہ ہے کہ ہم ایک خود باختہ قوم بن چکے ہیں، اپنے آپ سے حقارت اور اپنے آپ سے نفرت ہے ہمیں، یعنی اپنی پہچان کھو بیٹھے ہیں اور نئی پہچان مغربی پہچان بنانا چاہتے ہیں جو بن نہیں رہی ہے ہم سے۔ آپ دیکھ لیں آپ کی تعلیم، آپ کا نصاب، آپ کا رہن سہن، سارا وہ اپنی پہچان کھو کے وہ کوا چلا ہنس کی چال، اپنی چال بھی بھول گیا، وہی حالت ہماری ہو گئی ہے۔ یعنی ایک تو نفسیاتی مسئلہ ہے کہ ہمارا آج کا جوان وہ اگر دین کے بارے میں شبہات ظاہر کرے تو یہ سمجھا جاتا ہے ماڈرن جوان ہے، یہ اپ ڈیٹ جوان ہے، یہ اچھا جوان ہے، پڑھا لکھا جوان ہے، ذہن کھلے، ذہن والا، وسیع النظر۔ اور اگر وہ لگے کہ مثلا متدین جوان ہے، مومن جوان ہے، دین سمجھتا ہے، ایمان رکھتا ہے، تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو آج کے زمانے کا نہیں ہے، یہ ایک مرتجع قسم کا انسان ہے، بیکورڈ قسم کا انسان ہے۔ یعنی ایک بڑا عامل نفسیاتی ہے، کوئی اس کے پیچھے واقعاً شبہ یا تعلیم نہیں ہے، نفسیات نے اس کو ملحد بنا دیا ہے۔ ایک بڑا شبہ جو ایک عامل ہے وہ ہمارے تعلیمی اداروں کے اندر جو فساد ہے،